بس یہی سوچ مجھے آج آپ کی درست کرنی ہے۔ کافر کی سوچ لمبی امیدوں سے متعلق کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، کافر ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے لیے بہت کچھ کرو، ایسی زندگی کاٹیں گے، ایسے عیش موج کریں گے، ایسے محلات بنائیں گے، ایسے زندگی کاٹیں گے، اور صبح سے لے کر رات تک اگر کافر کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور امید لگا کر کے بیٹھتا ہے تو صرف دنیا کی، اس کی ساری امیدیں دنیا سے وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ دنیا سے لمبی امید بنا کے رکھتا ہے۔ کس طرح سے لمبی امید؟ اتنا کماؤں گا، پھر اتنا بڑا گھر لوں گا، پھر اس کے اندر یہ موج مستی کے سامان رکھوں گا، پھر اس طرح سے عیش کروں گا، پھر اس طرح سے گناہ کروں گا، پھر اس طرح سے زندگی گزاروں گا۔ بس وہ لمبی امیدیں بنائے رکھتا ہے، لیکن کس چیز کے سلسلے میں؟ دنیا کے سلسلے میں۔ تو لمبی امیدیں رکھنا اور لمبی امیدیں دنیا کے لیے رکھنا، یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے۔ یہ لمبی امیدیں دنیا کے سلسلے میں رکھنا یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان کی سوچ سب سے بڑی یہ ہے، وہ لمبی امیدیں تو رکھتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں رکھتا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گا کہ کس اعتبار سے لمبی امیدیں دنیا کے اندر بھی درست ہیں اور کون سی لمبی امیدیں دنیا کے سلسلے میں درست نہیں۔ اسے بہت اچھی طرح سے آپ سمجھیں۔ اس نیت سے دنیا سے لمبی امیدیں رکھنا کہ مال کمائیں گے، عیش کریں گے، زندگی موج مستی میں گزاریں گے، کسی قسم کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور پیسے کے ذریعے جو کام چاہیں گے ہم کروا سکیں گے یا کر لیں گے، یہ سوچ صحیح نہیں۔ اب دوسرے اعتبار سے سوچ کیسے درست ہے؟ پیسے کمائیں گے، خوب دولت کمائیں گے، لیکن اس دولت کے ذریعے مسجد بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، دارالعلوم بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، مسافر خانہ بنائیں گے، کنویں کھدوائیں گے، تاکہ اس دولت کے ذریعے ہم آخرت کا سامان تیار کر سکیں۔ اس نیت سے دولت کمانا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ اور ہاں، اس نیت سے بھی دولت کمانا درست ہے کہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، میں اس اعتبار سے اپنے بچے کے لیے مکان کا بھی انتظام کر دوں، کاروبار کا بھی انتظام کر دوں، تاکہ میرے بچے مفلسی سے بچیں، تنگ دستی سے بچیں۔ یہ نیت بھی درست ہے، اس کے اندر کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مستقبل سے امیدیں وابستہ کرنے کا جواز، یعنی فیوچر کے بارے میں لمبی امیدوں سے متعلق کس طریقے کی امیدیں جائز ہیں، اس کو سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیوچر پلان بنایا، سرکار نے بھی مستقبل کے پلان بنائے، لیکن حضور کے مستقبل کے پلان کا منشا کیا تھا، اسے سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا منصوبہ بنایا تھا۔ کائے کا منصوبہ بنایا تھا؟
حدیبیہ میں ان شرائط پر صلح کی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں. اس طرح کی اور بھی شرائط تھی. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے عمرہ کے لیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کنڈیشنز رکھی گئیں اور کہا گیا کہ اس سال تو ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ واپس چلے جائیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، 1 سال کے بعد اپنے عمرہ کے لیے آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے. یہ مستقبل کا پلان ناجائز نہیں ہے، یہ منصوبہ ناجائز نہیں، یہ درست ہے کہ جو بھی یہ فیوچر کا پلان بن رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے بن رہا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ گروی رکھ کر طعام خریدا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ گروی رکھ دی اور اس کے عوض کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا خریدا کہ جب تمہیں تمہاری رقم ہم لوٹا دیں گے تم زیرہ ہماری واپس کر دینا. تو یہ سرکار کا فیوچر پلان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستقبل کا منصوبہ بنایا اور مستقبل میں پیسے دینے کی امید سے سرکار نے زیرہ گروی رکھی. تو یہ اس طریقے کا کام بھی گناہ کا کام نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر آدمی یہ چیز کر سکتا ہے اور یہ مستقبل کا پلان اللہ کے رسول کی سنت کے اعتبار سے ثابت ہے، یہ گناہ نہیں. آپ نے جب غزوہ موتا کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنا لینا اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنا لینا. جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو ایک سال کی خوراک مہیا فرما دی اور ایسی بہت ساری مثالیں. یہ سب فیوچر پلان، یہ سب کیا ہے؟ تو اس قسم کا فیوچر پلان بنانا یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. لیکن اس سارے پلان کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ گناہ کا منصوبہ ہو، عیش و عشرت کا منصوبہ ہو. اس میں کوئی ایسا پلان نہیں ہے جو خداوند قدوس جل جلالہ کے قانون کے خلاف کا معاملہ ہو. اپنے بیوی بچوں کے لیے خوشحالی کے موقع پر آپ 1 سال کی خوراک کا اہتمام کر دیں، مکان کا اہتمام کر دیں، بچوں کی روزی روٹی کا اہتمام کر دیں، یہ گناہ نہیں ہے. ہاں یہ امید رکھنا کہ میرے پاس پیسے آئیں تو میں یہ کر ڈالوں اور ادھر محل بنا ڈالوں اور ادھر عیش کروں اور ادھر گناہ کروں، ادھر یہ کروں گا ادھر یہ کروں گا. تو اپنی لمبی امیدیں دنیا کے ناجائز کاموں سے متعلق رکھنا یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہ ہے. اور یہ سوچ کہ مال آئے تو مال آنے کے بعد عیاشی کرنا، گناہ کرنا، بدکرداری کرنا، یہ سوچ مسلمانوں کی نہیں، یہ کافر کی سوچ ہے. اسے ذہن میں رکھیں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.